بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلی اما بعد. معزز سامعات، سب سے پہلے اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان نعمتوں کی قدردانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور عبادت، اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے ایک رہنما بھیجا، ایک کتاب بھیجا، تاکہ اس کتاب کو پڑھ کر ہم ہدایت حاصل کر سکیں اور ہم صحیح عمل کر سکیں. اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ کن کن کاموں سے ہمیں رکنی چاہیے اور کن کن چیزوں کو کرنی چاہیے، کن چیزوں کا دوسروں کو حکم دینی چاہیے. معزز سامعات، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے ہمیں انسان پر کہ اس کتاب کو پڑھنے کا پھر طریقہ بھی بتایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو. اللہ تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا اور خود بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے خوبصورت بناؤ، یعنی خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھو. قرآن کے الفاظ کو پڑھ لینا اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ قرآن کا معنی جاننا اور قرآن میں کیا کہا گیا اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. عرب کے لوگوں کی زبان عربی ہی تھی، اس لیے وہ لوگ عربی ہی پڑھتے تھے، ان لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا تھا. ہم لوگ کی زبان عربی نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ پڑھنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، اس کا مطلب سمجھنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، جس کی ایک پکار مہد الطیبات سے بھی لگائی گئی. اب باضابطہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو اپنے کاموں کو چھوڑ کر یہاں پروگرام میں شرکت فرمائی. خاص طور سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہیں مہد الطیبات سے آواز لگائی گئی ترجمہ قرآن کی، اور وہ اس میں شریک ہوئی اور ترجمہ قرآن کا اختتام بھی ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتی ہوں شفا فیاض کو، وہ آئیں اور تلاوت پاک سے پروگرام کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعات، آج جن دو چیزوں کا پروگرام ہے ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے.
ایک تو قرآن، دوسرا حدیث۔ قرآن کا حدیث سے بہت گہرا تعلق ہے۔ حدیث کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حدیث قرآن پاک کی تشریح ہے۔ اور آج کا پروگرام جو ہے وہ ترجمہ قرآن کا اختتام اور حدیث بخاری کے افتتاح پر رکھا گیا ہے۔ میں تلاوت پاک کے بعد دعوت دیتی ہوں شکیبہ۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي لرشاد۔ اب میں ترجمہ قرآن میں شامل طالبات اور خواتین جو ہیں ان سے تأثرات پیش کرنے کے لیے درخواست کرتی ہوں، جن میں میں سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں فاطمہ تسنیم کو، وہ آئیں اور اپنے تأثرات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میری پیاری بہنوں، مجھے اس پہ بہت گرو ہوتا ہے کہ میں اس مدرسے میں ایڈمیشن لی، میں اس مدرسے میں داخلہ کروائی، اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ ہمارے استاد محترم نے ہمیں قرآن کا پورا ترجمہ پڑھایا۔ ویسے تو واقعی میں یہ مدرسہ ہمیں اور اس معاشرے کو بہت کچھ دینا چاہتا ہے، اور دیا بھی، کبھی سمر کیمپ کے نام پہ، تو کبھی صحافت کورس کے نام پہ، کبھی دینیات کورس سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ چند سورتوں کے علاوہ ہمیں پورا قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا۔ تو اب ہم قرآن کو سمجھے کیسے؟ اسی کو سمجھانے کے لیے ہمارے استاد محترم نے اسے ہماری زبان میں سکھایا۔ ترجمہ قرآن میں ہمارے استاد محترم مفتی صاحب نے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی، اس لیے کہ ان کی زندگی کی دو بڑی خواہشوں میں سے ایک تھی کہ ایک بار شہر میں قرآن کی آواز لگ جائے، جو الحمدللہ اب مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کے کوششوں کو پوری طرح قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ میں نے اس کورس میں بہت کچھ سیکھا، اور صرف ترجمہ نہیں سیکھا بلکہ ترجمہ کے ساتھ تشریح بھی سیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ بے شک ہم پر اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا ہے، یعنی قرآن شریف کا، تو جب یہ پڑھا جائے تو آپ اس کے قرأت کی اتباع کیجیے، پھر بے شک ہم ہی پر اس کی تشریح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے، اسی لیے ہمارے استاد محترم نے ترجمہ کے نام پر ہمیں تشریح بھی سکھایا، اور ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جو ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس انداز میں خواہش ہے کہ شہر میں پورے شہر کے لوگ، پورے شہر کی خواتین پورے ترجمہ قرآن کو سیکھ سکیں۔ ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ قرآن کا مطالبہ ہم سے یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اور ہمیں جب پڑھنا آ جائے تو اس کا پیغام ہم دوسروں تک پہنچائیں، اس کی تعلیم دوسروں تک پہنچائیں، قرآن دوسروں کو سکھائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے کیا بھی کہ قرآن یہاں تجوید کے ساتھ بھی کچھ لوگ سیکھے، پھر ترجمہ بھی شامل ہوئے، اب انشاءاللہ اس کو آگے بھی پھیلانا ہے، اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی جس نے ہم کو یہ موقع دیا ترجمہ قرآن کورس کرنے کا، اور اس ادارے کا۔ یہ ترجمہ قرآن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور نصیحتیں حاصل کی ہے، جن میں سے میں کچھ آیتیں آپ لوگ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ قرآن کریم کو تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، معنی و مطلب سمجھ کر پڑھنا، جن آیتوں میں عمل کا مطالبہ ہے ان پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے پڑھنا، اور ملنے والے اجر و ثواب پر یقین رکھنا۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ऐ ईमान वालों, सब्र और ईमान के ज़रिए से मदद तलब करो। अल्लाह ताला ने सब्र और नमाज के ज़रिए उन तमाम आफतों मुसीबत को दूर करने का तरीका बताया है। सब्र का मतलब ये है कि मुसलमान मुसीबत के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखकर अल्लाह की इताअत और इबादत में लगा रहे और तमाम गुनाहों से अपने आप को महफूज रखे। फिर नमाज के ज़रिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए तो बंदा को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़्तुलू औलाद, गुर्बत के डर से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। अल्लाह ताला ने बंदों को हुक्म दिया कि गुर्बत के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। हम उनको भी रोज़ी देंगे और तुमको भी। औलाद का कत्ल बड़ा भारी गुनाह है। ज़माना जाहिलियत में लोग बच्चों को कत्ल कर देते थे, लेकिन आज माशी तंगी के डर से लोग पैदाइश के असबाब ख़त्म कर देते हैं, जिसके लिए रहम मॉडल का ऑपरेशन वगैरह जैसे तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं, जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है। और ये तर्जुमा कुरान से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ये आई है कि पहले जो हम नमाज़ पढ़ते थे तो हमको ध्यान नहीं रहता था कि हम अल्लाह से बात क्या कर रहे हैं। गोया कि नमाज में अल्लाह से बात करना होता है, और जब हमको उसको माना ही नहीं पता तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम अल्लाह को क्या कह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा पढ़ने से हमको ये भी फ़ायदा हुआ है कि सूरह फातिहा, सूरह वगैरह सबका तसरी मालूम हुआ, तो ये ध्यान रहता है कि नमाज में हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं। ख्वाहिश करती हूँ कि मेरी सब बहनें इस मुक़द्दस किताब को हम सबको तौफीक दिया कि तर्जुमा कुरान की पूरा करने की कोशिश की, और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक दरभंगा में लड़कियां, औरतें, उन सबको तौफीक दे कि ये कोर्स को आगे बढ़ाते रहे। महदुद तैयबात एक ऐसा इदारा है जो देखा जाए तो लड़कियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, जिसमें लड़कियों को दीन और ईमान से आरास्ता किया जाता है। कुरान शरीफ एक ऐसी आसमानी किताब है जिसमें ज़िंदगी गुजारी जाए। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को अल्लाह सुब्हान ताला ने जिक्र किया है। आज के जदीद दौर में लोग इतने मसरूफ़ हैं वो उनकी तिलावत भी नहीं कर पाते, और जो लोग तिलावत करते हैं वो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, बस उसके माना मतलब को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोगों के पास सलाहियत है जो कुरान मजीद को पढ़कर उसके माना मफ़हूम को समझ पाते हैं। लेकिन हमारे इलाका में ये एक वाहिद ऐसा इदारा है जो लड़कियों को दीनी तालीम से जोड़ने की पूरी कोशिश में लगे हैं। इस इदारे में मुख्तलिफ इलाका बैकग्राउंड से लड़कियां पढ़ने आती हैं, जो ये तर्जुमा तालीम, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो ये तर्जुमा कोर्स कर रही थी, और कुछ दिनों बाद मतलब शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही तालाबंदी की वजह से इसे बंद करना पड़ा। लेकिन फिर मौलाना ने इसे शुरू किया। अल्लाह ताला ने हम लोगों को इसको हम लोग माना मफ़हूम के साथ समझने की कोशिश की है। और मैं उस अजीम शख्सियत मौलाना आफ्ताब कादरी, जिन्होंने इस इदारा को कायम किया, जिन्होंने इस इदारा को कायम करने के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्क़त की, और उन्हें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जिनकी कोशिशें अभी तक जारी है। हमारे माशरे में बहुत वेल डेवलप माना जाता है, क्योंकि जहाँ हर 10 कदम पर बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज खुले हैं। लेकिन मौलाना एक वाहिद ऐसे शख्स निकले जो इस पर गौर और फिक्र किए और इस इदारे को कायम करने की हिम्मत रखी। और मौलाना की ये कोशिश है कि महदुद तैयबात जैसा हर गाँव में इदारा कायम हो, जैसे अभी दिलावरपुर चिल्हा में कायम हुआ है। तो मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि इसका तर्जुमा कुरान को फिर आगे मौलाना मार्च में फिर शुरू कर रहे हैं इसे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आदम को हज़ारों साल से मुर्दा पड़ी औलाद आदम को हयात नौ मुयस्सर हो गई इस आब हवा से। हम लोगों को भी इस कुरान से रिश्ता जोड़ने से हमारे अंदर भी हिदायत आ सकती है, हम भी हिदायत के रास्ते पर चल सकते हैं, हम भी सही रास्ते पर चल सकते हैं, हम भी कामयाब हो सकते हैं। कुरान में कहा गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू,
اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو ایمان لانے کو ہم لوگوں نے عمل سے بھی ثابت کیا کہ ہم واقعی ایمان لائے ہیں۔ ہم عمل سے ثابت کیے کہ قرآن جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب کی تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں۔ ہم جس کو بڑی کتاب سمجھ رہے ہیں اس کتاب کو دنیا کی ساری کتابوں سے پہلے سیکھنے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں پھر آگے تاثر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں شفا فیاض کو، وہ آئیں اور تاثر پیش کریں۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاک کلام جو کلام الملوکی ملوک الکلامی کا درجہ رکھتا ہے اس کو پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی اس بابرکت کلام کے سمجھنے میں شریک کیا، جس کا ترجمہ و مطلب سیکھنا، سننا، پڑھنا ہم لوگوں کے نظر میں بہت دشوار تھا۔ دشوار ہی نہیں، اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ ہمارے شہر کی خواتین اور بڑی بہنیں اس طرح سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکیں گی۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے یہاں قرآن کریم کے ترجمے مطلب کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کے پہلو سے انتہائی آسانی سے سیکھا، اور ہمارے لیے ترجمہ قرآن کو سیکھنا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ ہم ہمیشہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ ہم سے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، اس کو ہم کیسے سیکھیں۔ اس ضرورت کی تکمیل کا مکمل نظام ہمارے لیے یہاں نہیں تھا، خاص کر خواتین اور بڑی لڑکیوں کے لیے، کیونکہ وہ مسجد جلسہ وغیرہ میں جا نہیں سکتی ہیں۔ مرد حضرات کے لیے تو اتنا ہے کہ وہ آسانی سے کہیں بھی جا کر سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس ادارے نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا جس سے ہم نے ترجمہ قرآن سیکھا، اس کے مطالب جانے۔ اس ترجمہ قرآن کلاس نے ہمیں صرف قرآن کا ترجمہ ہی نہیں بلکہ اس کے مطالب کو حالات حاضرہ سے متصل کر کے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے اور اس پر قائم و دائم رہنے کی فکر دی۔ چنانچہ ہم لوگوں نے قرآن کا ترجمہ تو سیکھ لیا، لیکن اب ہماری ذمہ داری آتی ہے عمل کرنے کی، کیونکہ قرآن کے حقوق میں سے ہے عمل بالقرآن، یعنی قرآن پر عمل کرنا، اور قرآن ہمیں پہلی سیڑھی عمل اور دوسری سیڑھی تبلیغ یعنی دوسروں کو اپنی بات پہنچانا کا پیغام دیتا ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس پر عمل کر کے ایک زمانے میں لوگ معزز تھے، وہ دنیا میں سارے لوگوں پر حاوی تھے، وہ اپنے آپ میں بہت نرمی سے رہتے تھے اور دشمنوں پر بہت مضبوطی سے رہتے تھے، چاہے ان لوگوں کی تعداد تھوڑی ہی ہو، لیکن لوگوں کے دل میں ایک رعب، ایک خوف، ایک ڈر تھا کہ ان لوگوں سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ طاقت کون سی تھی ان لوگوں کے اندر؟ وہ طاقت یہی تھی کہ وہ لوگ قرآن پر پورے طور پر عمل کرتے تھے، وہ لوگ سنت پر عمل کرتے تھے، اور آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر۔ ہم بھی آج ویسے ہی معزز بن سکتے ہیں اگر ہم قرآن پر ویسے ہی عمل کرنے لگے تو۔ قرآن کو ابھی بھی ہم دنیا کی سب سے بڑی کتاب سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ اس ترجمہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد مجھے بہت احساس ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے بھی اس ترجمہ قرآن پڑھنے کا حصہ بنایا،
لیکن میں کبھی یہ تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھی تھی. جب یہ آیتیں تفصیل کے ساتھ پڑھی تو واقعے میں سمجھ میں آیا. کچھ سوچتی تھی اس سوال کا جواب کلاس میں مل جاتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ اللہ پاک میری ہر باتوں کا جواب اسی کلاس میں دے دیتے ہیں. جو لازم چیز ہے وہ قرآن پاک کی محبت، اور مومن اللہ پاک کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. اور پھر میں سوچتی کہ اب زندگی میں اللہ پاک کی محبت کو پانا ہے اور اللہ پاک کی محبت کی قدر کو پہچاننا ہے. یہی میری زندگی کی کامیابی ہے. انشاءاللہ میں تمام پیاری ماؤں اور بہنوں سے تمنا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ترجمہ قرآن کو پڑھیں. ایسا ہوگا کہ آپ کو بھی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا. چھوڑ رکھا ہے اس قرآن کو، میری قوم نے چھوڑ رکھا ہے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکایت کی تھی اس شکایت کو ہمیں دور کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی ہم کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا حکم دے وہ ہم کو کر ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو پورے دن عبادت میں لگے رہنے کے لیے، دن کے 24 گھنٹے عبادت میں لگے رہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے. تو یہ بھی ہم لوگوں پر ظلم نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے علاوہ اور دوسرے کاموں کی بھی اجازت دی. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. ہم لوگوں کو دعوت دیتی ہوں زینب فاطمہ کو وہ آئیں اور تاثر پیش کریں. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں اس ترجمہ قرآن کے لیے منتخب کیا اور ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی ہدایت دی، اسے سمجھنے کی ہدایت دی. اور سب سے پہلے میں اپنے محترم مفتی مولانا آفتاب عالم صاحب کی خصوصی شکر گزار ہوں کہ آج ان کی قربانی کی وجہ سے ہی آج میں اس مقام پر کھڑی ہوں. اور یہاں مجھے جو کچھ سیکھنے کو ملا سب ان کی مہربانی، ان کی قربانی، ان کے جذبوں کی میں داد دیتی ہوں کہ انہوں نے ہم لڑکیوں کے لیے، ہم خواتین کے لیے اس ادارے کو قائم کیا اور ہمیں اس بلندی پر پہنچایا. اور ہمیں ترجمہ قرآن کے لیے اس کلاس کا اہتمام کیا کہ عورتوں کو، ہم طالبات کو، لڑکیوں کو قرآن پڑھنا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. مرد حضرات تو مسجد میں ترجمہ وغیرہ سن لیتے ہیں، کچھ باتیں جان لیتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے اہتمام نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے خصوصاً اس کلاس کا اہتمام کیا، بلکہ قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات لوگ صرف قرآن پڑھ لیتے تھے، ہو گیا بس ثواب کی نیت سے. لیکن جب میں نے اس کلاس کو میں آئی تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پہلے میں ترجمہ والا قرآن نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب یہاں سے پڑھی تو مجھے دین کی بہت باریکی جاننے کا موقع ملا. اور یہ بھی جاننے کو ملا کہ صرف سمجھتے تھے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں دین ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن یہاں میں نے بہت کچھ سیکھا. اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی جم جاؤ، صبر کرو. تو مجھے یہاں سب سے زیادہ معنی کی یہ بات سمجھ آئی کہ کسی بھی مشکل حالات میں انسان کو صبر رکھنا ہے، جم جانا ہے. اور اچھے کام کے لیے ظاہر سی باتیں ہزار پریشانیاں، ہزار مصیبتیں آتی ہیں، تو اس کے لیے انسان کے اندر سب سے پہلے صبر و تحمل ہونا بہت ضروری ہے. اور اس ترجمہ کلاس سے میں نے صبر کرنا سیکھا. بہت سی جگہوں پر میرے اندر پیشنس نہیں ہوتا تھا، بہت جلدی ریئیکٹ کر جاتی تھی، لیکن اس کلاس سے مجھے بہت احساس ہوا. اور دوسری بات، ترجمہ قرآن سے رغبت ہو گئی، محبت ہو گئی. اتنی محبت کہ پہلے میں بنا معنی کے قرآن پڑھتی تھی، لیکن جب سے مجھے معنی سمجھ میں آیا، ان کی باریکی سمجھ میں آئی، تو میں معنی پر غور کرنے لگی. اور ہمارے مولانا مفتی آفتاب عالم غازی صاحب کی دین ہے کہ انہوں نے اس کلاس کا اہتمام کیا. لیکن ان سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ کوئی اچھی بات معلوم ہو تو اپنے ساتھ ساتھ عمل کرو، اس کے بعد دوسرے تک پہنچاؤ. لیکن سسٹمیٹیکلی قرآن کو لوگوں نے صرف استعمال کرنا سیکھ لیا. جیسے جھگڑا ہوا تو قسم کھانے کے لیے اٹھا لیے، کورٹ میں اس کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر بیمار ہو تو پھکوا لیتے ہیں. قرآن کو سمجھنا، ان کے معنی مفہوم کو پڑھنا، صرف تلفظ کے ساتھ اچھے لہجے میں پڑھنا، یہ قرآن کا حق نہیں ہے، بلکہ قرآن کا حق ہے اس کے معنی کو، اس کے مفہوم پر غور و فکر کرنا اور عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا. رسول اللہ نے فرمایا
تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی ہم ایک آیت بھی سیکھتے ہیں تو ہم دوسروں تک سکھائیں۔ اگر وہ بندہ وہ آیت ہمارے ذریعے سیکھ جاتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو جب وہ اس آیت کو پڑھے گا تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی معلومات ہو قرآن سے ریلیٹڈ، حدیث سے ریلیٹڈ، وہ دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں۔ اور میں اپنے اساتذہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے شہر دربھنگا میں اس ادارے کو قائم کر ہم سب پر احسان کیا۔ ایک طرح سے ان کا قرض ہو گیا ہم لوگوں پر، اور ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ لوگ دین کی تعلیم کو دنیا کی تعلیم سے زیادہ عزیز سمجھے۔ جس طرح دنیا کی تعلیم کو لوگوں نے گلے کا ہار، ہیرا موتی سمجھ لیا ہے، اس سے زیادہ لوگوں کو دین سے محبت ہونی چاہیے۔ اور زندگی میں کبھی مجھے ایسا موقع ملے قرآن کو پڑھانے یا سمجھانے یا پھر قرآن کو سمجھنے کا، تو میں ان کی اس خواہش کو، ان کے اس مقصد کو ضرور پورا کروں۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی یہ تمنا کرتی ہوں کہ وہ قرآن کو پڑھے، ان کی اہمیت کو جانیں۔ اللہ نے قرآن میں ہماری زندگی لکھ دی ہے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا ہے، کس کس مرحلے میں ہمیں کس طرح سے اس کام کو انجام دینا۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہے قرآن، اسے اپنی زندگی میں۔ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی وہ وحی ایک عورت کے پاس سب سے پہلے سنائی گئی تھی، اور ابھی بھی عورتوں کے اندر دینی، ایمانی اور قرآنی جذبہ بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سنا اور اس پر ایمان بھی لائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی۔ لیکن ابھی بھی عورتوں کے اندر وہ جذبہ ہے، اور ابھی بھی عورتوں کے اندر زیادہ قرآن پڑھنے کا جذبہ ہے۔ چنانچہ جب یہاں ترجمہ قرآن کی دعوت لگائی گئی تو عورتیں یہاں حاضر ہوئی، اور اب ختم ہو چکا ہے تو ابھی بھی بہت سی عورتوں کا مطالبہ ہے کہ ہم لوگ بھی ترجمہ قرآن پڑھیں۔ ابھی بھی ان لوگوں کا شوق ہے کہ ہم لوگ ترجمہ قرآن پڑھیں، اسی لیے انشاءاللہ اب پھر رکھا جائے گا ترجمہ قرآن، اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو شامل ہونا ہے۔ میں دعوت دیتی ہوں رخشندہ طفیل کو، وہ آئیں اور اپنا تاثر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معہد الطیبات ہم ماں اور بہنوں کے لیے علم دین حاصل کرنے کی بہت اچھی جگہ ہے، جہاں ہمیں اتنا اچھا موقع ملا، اور یہ موقع ہمیں مولانا آفتاب غازی کی وجہ سے مل سکا۔ مولانا ہمارے دین حاصل کرنے میں ایک خوبصورت ذریعہ بن سکیں۔ یہ ترجمہ قرآن ہر ایک عورت اور مرد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ اور ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ترجمہ قرآن کی کلاس میں شریک ہو سکیں، اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو اور اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ ہر گھر میں ترجمہ قرآن کی خوشبو پہنچائے اور ان کے دل میں توفیق دے اس دین کو حاصل کرنے کی۔ تاثر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں سریہ جہاں صاحبہ کو، جو ماشاءاللہ ترجمہ قرآن میں پابندی سے آتی رہی ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ کتنی پابندی سے یہ آتی رہیں۔ اب میں ان کو تاثر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں، وہ آئیں اور اپنا تاثر پیش کریں۔ السلام علیکم۔ یہ جو ترجمہ قرآن کلاس جب شروع ہوا، پہلے دن جب اس کا پمفلیٹ بٹا مدرسہ امدادیہ میں، تو میرا بیٹا لے کر آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو امی، یہ اس طرح سے مولانا صاحب کھولنے جا رہے ہیں، ترجمہ قرآن ہوگا۔ تو میں تھوڑا پریشان ہو گئی کہ مجھے اسکول جانا رہتا ہے، ٹائم 3 بجے کا ہے، میں نہیں آ پاؤں گی، کیا کروں نا۔ اور ماشاءاللہ جب ہم نے یہاں ایڈمیشن لیا اور یہاں آئی، یہاں کا ماحول، یہاں کا طور طریقہ اتنا اچھا، یہاں آنے کے بعد لگتا تھا جیسے بہت ہی میں کوئی خوبصورت جگہ پہ آ گئی ہوں، بہت ہی پاکیزہ جگہ پہ آ گئی ہوں۔ یہاں کی بچیاں ماشاءاللہ اتنی اچھی، اتنی پیاری اور اتنی مہذب، اور اللہ کا شکر ہے جب یہاں جب بھی آتی تھی اور جب ترجمہ قرآن سنتی تھی، بس یہی لگتا تھا جیسے کوئی ہم سے بہت اللہ کی بات کر رہا ہے۔ بہت ابھی تک تو ہم لوگ ادھیرے میں تھے، BA کیا، MA کیا، وہ بہت خوش کہ ہم نے تو بہت تعلیم حاصل کر لیا، لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم تو بالکل جاہل ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔
हमको दीन इस्लाम की कोई समझ नहीं है, हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, बस पढ़ लेते हैं, लेकिन अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, वो हमें नहीं पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ हमने पढ़ा तो कुरान शरीफ पढ़ने भी मज़ा आने लगा। अब जब मैं कलाम पाक की तिलावत करती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। पहले पारा ख़त्म करती थी, 1 पारा 2 पारा 3 पारा हो गया, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब मैं अगर आधा सी पारा ही पढ़ती हूँ फिर भी मुझे लगता है जैसे मैं बहुत अच्छे से माशाल्लाह पढ़ती हूँ। और मौलाना आफ्ताब साहब जब वो पढ़ाते थे तो उनका तो हरफ ब हरफ लगता था जैसे टेप हो रहा है, दिमाग में सेट हो रहा है। उनके पढ़ाने का अंदाज़, उनका तौर तरीक़ा मानी इतने अच्छे हैं कि हमको नहीं लगता है कि हम अभी तक मेरे नज़र से कोई इतना अच्छा आदमी गुज़रा होगा। और मैं तो यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे इस मदरसा को, उनके जितने ख्वाब हैं सब पूरे हों। और वो जो कहा जाता है हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, वही मौलाना आफ्ताब साहब है। और यहाँ की बच्चियाँ भी बहुत अच्छी हैं। और मौलाना साहब हम तो इंशाअल्लाह ताला चाहेंगे कि फिर ये खुले और फिर हम एडमिशन लें, इसलिए कि हमने पढ़ा ज़रूर है लेकिन अभी हमको और चाहिए और पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा अदारा है। मैं तो जहाँ जहाँ जाती हूँ तमाम महादुत तैयबात के बारे में बताती हूँ और सभी औरतों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग एडमिशन लें, आपको टाइम नहीं है फिर भी आप लें। अल्लाह बहुत करीम है, आपको रास्ता निकालेंगे और आप इंशाअल्लाह ताला आप भी पूरा कीजिएगा। जब मैं कर सकती हूँ तो आप नहीं कर सकती हैं, आप भी कर सकती हैं। आप घरेलू खातिन हैं, आप घर में बैठती हैं, खाना बनाती हैं, आप तो आ सकती हैं। मेरे साथ ड्यूटी थी, मैं सुबह जाती थी और कैसे भागते भागते मैं यहाँ आती थी। अभी मैं स्कूल ही से आई हूँ, यहाँ घर नहीं गई हूँ, सीधे यहीं आई हूँ। मैं चाहूँगी कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और मौलाना साहब को बहुत लंबी उम्र दे और अपनी साए आफत में रखे, अपनी रहमत के साए में रखे इंशाअल्लाह और रहमान, आमीन सुबह आमीन। अब मैं फिर तासुर पेश करने के लिए दावत देती हूँ सना सिद्दीकी को, वो आएँ और तासुर पेश करें। मैं अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे तर्जुमा कुरान का हिस्सा बनाया और मुझे तौफीक दी कि मैं तर्जुमा कुरान कोर्स मुकम्मल कर पाई। उसके बाद मैं महादुत तैयबात का शुक्र अदा करती हूँ जहाँ कुरान का मुकम्मल तर्जुमा कोर्स कराया गया, और उन तमाम असातिज़ाओं का भी शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने हमें अल्लाह के कलाम को सिखाया। खुसूसी तौर पे मौलाना आफ्ताब साहिब का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने इस शहर में पहली बार इस तरह का कोई कोर्स शुरू किया, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यह बरकरार रहेगा ताकि और भी लोगों को कुरान सीखने का मौका मिले और उनके ज़रिए कुरान की तालीम आम हो सके। आज मैं आप लोगों से मुख्तसर तौर पर वह बातें करने जा रही हूँ जो मैंने तर्जुमे कुरान में सीखा। अक्सर लोग कुरान की तालीम, कुरान की तिलावत सिर्फ सवाब की नीयत से करते हैं, उससे समझने की कोशिश नहीं करते कि आखिर हमारा अल्लाह हमसे कह क्या रहा है। कुरान सीखने से पहले ही हम यह गुमान कर लेते हैं कि यह कुरान तो अरबी ज़बान में है और हम अरबी कैसे समझ सकते हैं। तो मेरी प्यारी माएँ और बहनें, सूरह कमर में अल्लाह फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, और बेशक हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बनाया। जब हमारा अल्लाह हमसे कह रहा है कि कुरान आसान है तो हम इसे मुश्किल क्यों समझ रहे हैं? जब हम इंग्लिश समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो कुरान क्यों नहीं? आज हम सब दुनियावी तालीम में इस कदर उलझ के रह गए हैं कि हमने अल्लाह के कलाम को ही छोड़ दिया है। सूरह कहफ में आया है अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत है, और आज हर शख्स दुनिया की ज़ीनत जमा करने में लगा है जिसकी कोई कीमत नहीं। कुरान मजीद को अल्लाह ने नाजिल किया ताकि इसके ज़रिए हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए, लेकिन दुनिया की ऐश व इशरत ने हमें जुल्मत में घेर रखा है। आज हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, कोई रिस्क की तलाश में, तो कोई अपनी औलाद से परेशान है, तो कोई बीमारियों से परेशान है। हालांकि यह कुरान मोमिनों के लिए शिफा व रहमत है, और वाकई जब आप शदीद तकलीफ़ में हो तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से ही सुकून मिलता है।
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کی بدولت ذلیل و رسوا کو عزت ملی، اس میں غور و فکر کرنے والوں کو نصیحت ملی، اس کی تلاوت کرنے والوں کو چین و سکون ملا، اس پر عمل کرنے والوں کو کامیابی کا پروانہ ملا۔ یہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، یہ بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ اللہ سے بچھڑے ہوئے کو اللہ سے جوڑنے والی کتاب ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے اور ہدایت پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے ہیں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور جب خوشی آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کو ایسا ہی پڑھنا چاہیے جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تلاوت کے دو حق ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری حق مثلا وضو کرنا، مسواک کرنا، اور باطنی حق مطلب قرآن کریم کے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، معنی و مطلب سمجھ کر پڑھنا، جن آیتوں میں عمل کا مطالبہ ہو ان پر عمل کرنا، اور دوسرے تک پہنچانے کی نیت سے پڑھنا۔ میں ایک بار پھر تہہ دل سے اس ادارے کا شکر ادا کرتی ہوں جہاں ہمیں قرآن کی ہر آیت پر غور و فکر کروایا گیا، اور ہم سب کی یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سب قرآن کا پورا حق ادا کریں۔ اس کے لیے ہمیں خود قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی دوسروں تک بھی اس کے علم کو پہنچانا چاہیے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات یہی ختم کرتی ہوں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعات، اب میں قرآن کے اوپر ہی نظم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں۔ ماریہ کائنات کو وہ آئیں اور نظم پیش کریں۔ ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے۔ ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے۔ کیا حسن قرآنی ہے ہم سب کو بتا دیں گے، کیا حسن قرآنی ہے ہم سب کو بتا دیں گے۔ ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے، ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے۔ ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے۔ یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے، یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے۔ ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے، ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے۔ جو دور ہے قرآن سے محروم تمنا ہے، جو دور ہے قرآن سے محروم تمنا ہے، قرآن سنا کر ہم نزدیک بلا لیں گے، قرآن سنا کر ہم نزدیک بلا لیں گے۔ قرآن
ذہنوں سے بھلا دیں گے، دنیا کے وہ افسانے ذہنوں سے بھلا دیں گے، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے۔